اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موقع پہ ہر لمحے میں اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ اب جیسے بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کپڑے پہننے کی دعا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سونے کی دعا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں وہ دعا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں ہر موقع پہ اللہ سے مانگنا سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ سے مانگے بغیر نہ گزاریں۔ ہمیں یہ چیز کی تربیت دی گئی ہے، حالانکہ اب اس دور میں اس امت نے اس چیز کو بھلا دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگوں نے بھلا دیا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ بھلا دیا ہے، لیکن ہر انسان ہر دن کوئی نہ کوئی کنفیوژن میں پڑتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی دو ایسی سچویشن آتی ہیں جس میں اسے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے حالانکہ وہ دو چیزیں بہت عام بھی ہو سکتی ہیں، بہت اہم بھی ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص گھر خریدنے گیا ہے، وہ گھر کی بکنگ کرنے گیا ہے۔ اب اسے دو گھر پسند آئے یا دو فلیٹ پسند آئے، یا کوئی گاڑی بک کرنے گیا ہے، اسے دو گاڑیاں پسند آ گئیں، دو بائکس اسے پسند آ گئیں، لیکن اسے لینی ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ اور حالانکہ دونوں سیم ہی پرائس کی ہیں، لیکن اسے آئیں دونوں پسند ہے، لیکن وہ لے گا ایک ہی۔ اب وہ کیا کرے، وہ کنفیوژن میں ہے۔ اگر میں یا آپ لوگ اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم اپنے جس کے ساتھ گئے ہوں گے ہم اس سے مشورہ لیں گے، یا پھر جو سیلز مین ہوگا ہم اس سے مشورہ لیں گے کون سا گھر بڑھیا ہے، کون سی بائک بڑھیا ہے، کون سا فلیٹ اچھا ہے، کون سی کار اچھی ہے، کس میں زیادہ فیچر ہے۔ اب ہم یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے سبھی دونوں ہی اچھے ہوں، دونوں کے فیچر سیم ہوں، اتفاق ہو سکتا ہے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ مخلوق سے مشورہ کرنے کی بجائے خالق سے مشورہ کریں۔ اب خالق سے کیسے مشورہ ہوگا؟ اگر ہم یہاں اس دنیا میں اللہ کی مخلوق سے کسی کو اللہ نے بڑا عہدہ دیا ہے، ہم اس سے مشورہ کرنا چاہیں، اس سے بات کرنا چاہیں، تو ہمیں پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، وہ ہمیں ٹائم دیتا ہے، پھر ہمیں کہیں جا کے اس سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے، میرا اللہ کہتا ہے تمہیں ٹائم کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، تمہیں کسی سے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں میرے ولی کے پاس جانا ہے، نہ تمہیں نبی کے پاس جانا ہے، نہ تمہیں مزار والوں کے پاس جانا ہے، نہ تمہیں درگاہ والوں کے پاس جانا ہے، تمہیں کسی کے پاس نہیں جانا، نہ تمہیں امام کے پاس، نہ عالم کے پاس، نہ حافظ کے پاس، تمہیں کسی کے پاس نہیں جانا، اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی ٹائم کی پابندی ہے۔ تم رات کے 1 بجے آؤ، 2 بجے آؤ، 3 بجے آؤ، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، تم کسی بھی ٹائم آ جاؤ، 24 گھنٹے میں سے تم کسی بھی ٹائم جو کسی بھی منٹ آ جاؤ، تمہارا اللہ تمہارے سامنے حاضر ہوگا۔ تو اللہ کی ذات تو اتنی کریم ذات ہے۔ اب ہم اللہ سے مشورہ کیسے کریں اگر یہ لمبے چوڑے وظیفے جیسے اب آ گئے ہیں؟ پہلے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ اللہ کے رسول نے کوئی ہمیں لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے۔ اب ہم کسی سے پوچھیں گے بھئی مجھے اللہ سے مشورہ کرنا ہے، تو وہ ایک ہی، اس کے پاس تو ایک ہی رائے ہوگی نا، استخارہ کر لو۔ اب وہ بھی 15-20 منٹ لگتے ہیں استخارہ کرنے میں۔ اس کے نفل پڑھو، 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھو، پھر استخارے کی دعا ہے، اسے کرنے میں 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی اتنی خوبصورت دعا بتائی ہے، وہ بھی استخارہ ہے۔ آپ کھڑے کھڑے 1 منٹ کے اندر اندر وہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی واختر لی۔ کتنی آسان دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اے میرے اللہ، میرے حق میں جو چیز بہتر ہو اس کی طرف مجھے مائل کر دے، اس کو میرا مقدر بنا دے۔ اگر میرے حق میں یہ گھر بہتر ہے یہ گھر بہتر ہے، جو دونوں میں سے کوئی بھی گھر میرے حق میں بہتر ہے، یا دونوں میں سے کوئی بھی کار میرے حق میں بہتر ہے، اسے میرا مقدر بنا دے اپنی رضا کے ساتھ، اور اس کی طرف مجھے مائل کر دے۔ کتنی آسان سی دعا ہے۔
आप खड़े खड़े कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप कहीं घर सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं किसी को, बायर्स आ गए हैं, कोई इतने पैसे लगा रहा, कोई इतने पैसे लगा रहा है, एंड में आके दो बायर्स हैं, दोनों ने सेम प्राइस लगाए हैं घर के। अब आप कंफ्यूजन में हैं कि भाई मैं किसे दूं, तो उस मौके पे भी ये इस्तिखारा कर ले, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, मेरे अल्लाह मेरे हक में जो बेहतर हो उसे मेरे मुकद्दर बना दीजिए। इतना आसान सा इस्तिखारा है। हमें अल्लाह से दुआ मांगने की आदत बनानी चाहिए। हम अल्लाह से मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब अगर हमें चाहिए तो हमें अल्लाह से मांगना पड़ेगा। अल्लाह की मोहब्बत हमें चाहिए तो हमें अल्लाह से मांगना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह मैं चाहता हूँ कि दुनिया वाले भी मुझसे मोहब्बत करें और अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, मैं क्या करूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालों से मांगना छोड़ दो और अल्लाह से मांगना शुरू कर दो। तुम दुनिया वालों से मांगना छोड़ दोगे, वो तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। तुम अल्लाह से मांगना शुरू कर दो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो अल्लाह मांगने से खुश होता है। इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि अगर हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत भी हमें मिलेगी और जो हम मांगेंगे वो भी हमें मिलेगा। ये नहीं है कि भाई हम अल्लाह से मांग रहे तो रिटर्न में सिर्फ मोहब्बत ही आ रही है, ना ना, जो हम मांगेंगे वो भी मिलेगा, उसके साथ अल्लाह की मोहब्बत भी मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। कितनी आसान सी चीज़ है। अल्लाह हमें इस चीज़ को समझने की तौफीक अता फरमाए।